السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب نواز لودھرا آفیشیل یوٹیوب چینل سے رب نواز لودھرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک نئے موضوع پر ہے۔ یہ موضوع ہے کہ ہم لٹنے کے لیے تیار بیٹھے۔ سامعین گرامی، پچھلے کوئی تقریباً 20 سالوں سے بندہ ناچیز نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک کے بعد ایک فراڈ آتا ہے اور عوام لٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد مہینہ 2 مہینہ پھر سکون ہوتا ہے اور پھر ایک نئی سکیم آتی ہے، پھر اس میں لٹتے ہیں۔ تو پھر رونا دھونا، پھر کچھ عرصہ خاموشی، پھر نئی سکیم، پھر عوام لٹ جاتی ہے۔ تو یہ فراڈ کبھی گولڈ مائن کے نام پر ہوتا ہے، کبھی گولڈن کی انٹرنیشنل کے نام پہ ہوتا ہے، کبھی ٹائمز انٹرنیشنل کے نام پہ ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے اسلامی منافع کے نام پہ ہوتا ہے، کبھی ڈبل شاہ کے نام پہ ہوتا ہے، اور کبھی پرپل کے نام پہ ہوتا ہے، کبھی سیلنگ کے نام سے ہوتا ہے۔ اور اس سارے قصے سے، ساری کہانی سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ عموماً 90% ان چیزوں کے پیچھے ایک ہی گروہ ہے، اور وہ کوئی باہر سے لوگ نہیں ہیں، پاکستان سے ہی لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اور فیک ویب سائٹیں بنا کے، فیک امیزون مال، اٹس اے مال، ای بے مال، فلانا مال، یہ مال، وہ مال، اسے بنا کے عوام کو خواب دکھا کے لوٹتے ہیں۔ اور ہماری عوام کی یہ حالت ہے کہ اگر ان سے کوئی کہے کہ جناب یہ فزیکل بزنس ہے، میں بزنس کر رہا ہوں تو مجھے 50,000 روپے چاہیے، اور 6 ماہ بعد آپ کو 50,000 کا پرافٹ بھی ملے گا اور اصل رقم بھی واپس ملے گی، تو وہ بولیں گے نہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور جیسے ہی آدمی تھوڑا دور جائے گا پیچھے سے بولیں گے یہ بے وقوف ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اور جب آن لائن کہیں فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ کوئی اشتہار نظر آئے گا، اس میں بتایا جائے گا کہ آپ جو ہے نا ایک دن میں $200 سے $300 کما سکتے ہیں، تو یہ فوراً اس پہ کلک کریں گے، پھر اس سے کنٹیکٹ کریں گے۔ اب وہ کنٹیکٹ جب ہوتا ہے تو ایک دو چیزیں ہیں ان لوگوں کی، ایک تو کبھی بھی وہ واٹس ایپ پہ آپ سے کنٹیکٹ نہیں رکھتے، وہ لوگ جو فراڈی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹیلی گرام کا لنک دیں گے آپ کو، ٹیلی گرام پہ بولیں گے یہ فلاں ہمارا ریکروٹر ہے، ہمارا ایجنٹ ہے، حالانکہ کوئی ایجنٹ وجنٹ نہیں ہوتا، وہی لوگ اس ٹیلی گرام ایپ کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ کو کوئی واٹس ایپ نمبر اگر دے بھی دیتے ہیں تو وہ بھی کسی کا چوری کیا ہوا واٹس ایپ ہوتا ہے، جو ہیکنگ ہوتی ہے، ہیکنگ کے ذریعے کسی کا OTP منگوا کے کسی کنٹری کا دوسرے کنٹری میں اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ $100 لگائیں تو یہ 15 دن میں آپ کو اس کے ساتھ $100 ملیں گے۔ تو میرے دوستو، کون سی ایسی کان ہے، کون سی ایسی فیکٹری ہے جہاں ڈالر ڈھلتے ہیں کہ 15 سے 20 دن میں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں؟ اس میں فراڈیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جہاں لالچی بستے ہوں
وہاں ٹھگی بھوک نہیں مرتے۔ یہ سرائکی کی بڑی مشہور مثال ہے کہ جہاں لالچی لوگ بستے ہوں وہاں جو فراڈی ہوتے ہیں وہ بھوکے نہیں مرتے، ان کی چاندری ہوتی رہتی ہے۔ پوری پاکستانی قوم اسی چکر میں پڑی ہوئی ہے، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا ہمارے جو ماشاءاللہ ایماندار حضرات ہیں، یوٹیوبر حضرات، جو ہر نئی آنے والی فیک ویب سائٹ کو ایسے پروموشن کرتے ہیں جیسے یہ ان کے باپ کی ویب سائٹ ہو۔ تو اور پیسہ عوام کا ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہماری ماں کا دودھ ہو، اس کو جو ہے اس طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں کہ آدمی جو نہ بھی لگانے والا وہ بھی پیسہ لگا دیتا ہے۔ اور ایسے جو فراڈ ہوئے ہیں، ایسے جو فراڈ لوگ آئے ہیں، ایسے جو فراڈ نیٹ ورک آئے ہیں، انہوں نے جو اوریجنل چیز ہے اس کو بھی دھندلا کے رکھ دیا ہے۔ فراڈیوں کا ایک تو یہ ٹیلی گرام کو یوز کرنا، واٹس ایپ کو یوز کرنا سمجھ میں آتا ہے، اور دوسرا جو ہے ان لوگوں نے ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے، کبھی بھی یہ آپ کو ایک پلیٹ فارم نہیں دیں گے کہ یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس پہ پیمنٹ ہم دیتے ہیں اور وصول کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ ٹرون کو استعمال کرتے ہیں یا پھر بائنانس۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کوئی بھی ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو جب بتایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ جو ہے 6 سال سے چل رہی ہے، یہ 4 سال سے چل رہی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ اب کبھی کبھی تو وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا اکاؤنٹ کھول کے دیتے ہیں، پھر اس اکاؤنٹ کے پیچھے خود بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ، اس میں آپ کو اتنا پرافٹ ہوتا ہے کہ آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں، آپ لالچی ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ پھنس جاتے ہیں۔ میرے دوستو، میرا جو ذاتی تجربہ ہے، 2 سال سے میں کرپٹو میں کام کر رہا ہوں، ان 2 سالوں میں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ بائنانس کے علاوہ جتنے بھی ایپس ہیں، جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، جتنی ویب سائٹیں ہیں، جو بھی بنا ہوا ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ بائنانس کی کچھ سمجھ آتی ہے، لیکن بائنانس پہ رسک فیکٹر زیادہ ہے۔ جس کو سمجھ آتی ہے وہ کما سکتا ہے، جس کو سمجھ نہیں آتی وہ کبھی نہیں کما سکتا۔ تو خدا را ان یوٹیوبروں کے ہاتھ سے اور ان ڈالر میکروں کے فراڈ سے بچیں، اپنی جو محنت کی کمائی ہوئی دولت ہے اس کو فزیکل بزنس میں لگائیں اور پاکستان کے اندر ہی انویسٹ کریں، کسی کمپنی کے شیئر لے لیں یا کسی فزیکل بزنس میں ایگریمنٹ پر انویسٹ کریں، اور ان فراڈیوں کے ہاتھ سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔